فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کو مل کر مطالعہ کر رہے ہیں وہ بک ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ آل عمران، صفحہ نمبر 195۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ دونوں فریقوں کے مقابلے کے روز تم میں سے جو لوگ پیٹ پھیر گئے تھے، بلا شبہ ان کی اپنی بعض کرتوتوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، ان الذین تولوا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ سے فرار کا ارتکاب کسی سابقہ گناہ کا ایک طبیعی اور لازمی نتیجہ ہے جس کی وجہ سے شیطان کو لغزش پیدا کرنے کا موقع ملا۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جنگ سے فرار کے گناہ عظیم کا ارتکاب اس لیے کیا کہ شیطان کو ان فراریوں کے بعض سابقہ گناہوں سے اس گناہ کی طرف لے جانے کا راستہ مل گیا تھا۔ مثلا خواہشات پرستی ایک ایسا گناہ ہے جو بہت سے گناہوں کا سرچشمہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ ذلت و خواری میں مبتلا ہوئے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 49، صفحہ نمبر 196۔ پوائنٹ نمبر 2، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، معاف اور درگزر کا تذکرہ دو مقامات پر آیا ہے۔ پہلی دفعہ شفقت بھرے لہجے میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور اللہ مومنین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ دوسری دفعہ اس آیت میں غائب کا صیغہ استعمال فرمایا، لہجہ بھی پہلے سے مختلف تھا۔ اس سے علامہ طباطبائی یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ سابقہ عنوان ان لوگوں کے سابقہ عفو ان لوگوں کے بارے میں ہے جن پر امن و سکون نازل کیا گیا، اور موجودہ عفو ایسے افراد سے متعلق ہے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور اللہ کے ساتھ جاہلیت والی کافرانہ بدگمانی کر رہے تھے۔ ان سے عفو کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عذاب نازل کرنے میں عجلت سے کام نہیں لیا گیا۔ اس کے ساتھ اللہ کے غفور حلیم ہونے کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے گناہوں سے چشم پوشی کی گئی جبکہ ناراضگی برقرار ہے۔ اہم نکات ہیں، بھاگنے والوں کے سابقہ گناہوں کا اثر تھا کہ شیطان انہیں فرار پر اکسانے میں کامیاب ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الأرض أو كانوا غضا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والوں، کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے عزیز و اقارب سے جب وہ سفر یا جنگ پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔
اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے سبب بنا دیتا ہے، ورنہ حقیقتاً مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور ساتھ تمہارے اعمال کا خوب مشاہدہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس صفحے پر حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 152۔ اور جنگ سے بھاگنے والوں کے بارے میں معلومات کے لیے ملاحظہ ہوئی تفسیر طبری جلد 4 صفحہ نمبر 92، در منشور جلد 6 صفحہ نمبر 77 to 89، تفسیر فخر الدین رازی جلد 9 صفحہ نمبر 50۔ صفحہ نمبر 197 تفسیری آیات۔ لا تکونوا کالذین کفروا، اے اہل ایمان کے لیے اس بات کی ممانعت ہو رہی ہے کہ کفار جیسا عقیدہ نہ رکھو۔ آگے کافرانہ عقیدے کا ذکر ہے۔ نمبر 2، وقالوا لاخوانہم، اور اپنے مذہبی برادری، اپنے ہم مذہب اور ہم مسلک لوگوں سے کہتے ہیں جب وہ تجارت وغیرہ کے لیے سفر یا جنگ پر نکلتے ہیں تو وہ اس جنگ اور سفر کو مستقبل سبب گردانتے ہوئے کہتے ہیں۔ نمبر 3، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ سفر پر نہ نکلتے اور جنگ نہ کرتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ اہل ایمان سے فرمایا تم بھی کافروں کی طرح سفر اور جنگ کو مستقبل سبب نہ سمجھو، یہ عقیدہ ایمان باخدا کے منافی ہے۔ اور نمبر 5، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، کافر چونکہ سفر اور جنگ کو موت اور قتل کا مستقبل سمجھتے تھے مستقل سبب سمجھتے تھے، اس لیے ان کے دل میں حسرت رہ جاتی ہے کہ سفر پر نہ نکلتا اور جنگ میں شریک نہ ہونا تو مارا نہ جاتا۔ ایمان والوں کے لیے ایسی حسرت کی گنجائش نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، واللہ یحیی و یمیت، ایمان والوں کا تو ایمان اس سے عبارت ہے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور سفر اور جنگ موت و حیات کے لیے مستقل سبب نہیں ہے۔ واضح رہے کہ جنگ احد میں منافقین کی کوئی شرکت نہ تھی۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 افراد کے ساتھ جنگ سے پیچھے ہٹ گئے، لہٰذا یہ آیت منافقین سے مربوط نہیں۔ ثانیاً اس آیت میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اہل ایمان سے ہے، لہٰذا یہ ماننے کے سوا کوئی صورت نہیں کہ یہ آیت کمزور ایمان والے مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم راہ خدا میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے جو بخشش اور رحمت تمہیں نصیب ہوگی وہ ان سب سے بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ آخرکار اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ صفحہ نمبر 198۔ تفسیری آیات نمبر 1، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، راہ خدا میں زندگی کے ذریعے ختم ہو جائے یا طبعی موت ہو، دونوں صورتوں میں مغفرت اور رحمت ہے۔ راہ خدا میں موت کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی برائے خدا گزارے۔ نمبر 2، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، موت اور قتل دونوں صورتوں میں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لہٰذا مہربان رب کے پاس جانا ہے تو رب کی مرضی لے کر جانا ہوگا۔ کافرانہ سوچ کے مقابلے میں مومنانہ سوچ بیان ہو رہی ہے کہ راہ خدا میں مارا جانا نہ صرف داغ حسرت نہیں بلکہ کفار کے دنیاوی معلومات سے کہیں بہتر ہے۔ اہم نکات ہیں، اللہ کی راہ میں مرنا صاحبان ایمان کے لیے باعث حسرت نہیں بلکہ رحمت و مغفرت کا سبب ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، راہ خدا میں مرنا دنیاوی معلومات سے کہیں بہتر ہے۔ خیر مما یجمعون، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ مہر الہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے، اور اگر آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے
تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، بس ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تشریحی کلمات: فَزًّا، فا زوا زوا، بد مزاج، صفحہ نمبر 199۔ غلیظ، غو لام زوا، موٹا، گاڑا، جو اجسام کا وصف ہوتا ہے لیکن بطور استعارہ معافی اور سخت مزاجی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انفضوا، فا زوا زوا، الفظ، کسی چیز کو توڑنا اور ریزہ ریزہ کرنا، بطور استعارہ متفرق اور منتشر ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شاور، شاشین واورا، شرط العصر، چھتے سے تازہ شہد نکلنا، اسی مناسبت سے ذہنی چھتے سے رائے اخذ کرنے کو مشورہ کہا جاتا ہے۔ تفسیری آیات: نمبر 1 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتُ لَهُمْ، اس جنگ میں سب سے زیادہ صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ دشمن سے جنگ کے بارے میں مدینے میں اختلاف شروع ہوا، 1/3 لشکر راستے میں واپس چلا گیا، ایک گروہ نے غنیمت کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، حضرت حمزہ اور دیگر شہداء کی قربانی دینا پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چند افراد کے علاوہ باقی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بھی لبیک نہیں کہا اور پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی خبر سن کر دین سے برگشتہ ہو گئے اور آبائی دین اختیار کرنے کی باتیں کرنے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام باتوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نرم رہا، آپ نے خدائی اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، رحمت الہی کا مظاہرہ ہوا تو اور تمام گستاخیوں کے باوجود نہ کسی کو راندہ درگاہ کیا، نہ کسی کی ایسی سرزنش کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائے۔ نمبر 2 وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر اپنے ساتھیوں کی ان ناشائستہ حربی جرائم پر سرزنش کرتے، اپنے حسن خلق کا مظاہرہ نہ کرتے تو وہ آپ کو چھوڑ جاتے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حربی جرائم سے درگزر فرماتے تھے جو دنیا میں قابل معافی نہیں ہوتے، تو دوسری لفظشوں بلکہ سازشوں سے درگزر فرمانا تعجب کی بات نہیں۔ چنانچہ جنگ تبوک سے واپسی کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کو فاش نہیں فرمایا۔ نمبر 3 خلق عظیم کے اس مظاہرے کے باوجود مزید حکم ہو رہا ہے، فَاعْفُوا عَنْهُمْ، یعنی ان سے درگزر کریں اور ان کی لفظشوں پر کوئی اثر مرتب نہ کریں، ان کے اس عظیم گناہ کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ نمبر 4 ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں بدستور ان سے مشاورت کریں اور سابقہ روش میں تبدیلی نہ لائیں، جیسا کہ احد کی جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ فرمایا تھا۔ ولایت و مشاورت، یہ ہیڈنگ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت احکام شرع میں کسی سے مشورہ نہیں فرماتے، صفحہ نمبر 200، بلکہ احکام شرع تابع وہی ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت حاکم اور ولی امر تدبیر امور اور مقام نفاذ و اجرا انتظامی اور عملی میدانوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی سنت قائم کرنے کا حکم ہے۔ بلکہ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ یہ حکم اسلامی قیادت کو مل رہا ہے کہ اپنے امور مملکت کے نفاذ کی کیا صورت ہونی چاہیے، اس پر باہمی مشورہ کرو، اور اس باہمی مشورے میں خود مسئلہ قیادت شامل نہیں، نہ خود امر شامل ہے، بلکہ قیادت اور امر کا تعین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورے کے بعد فیصلہ، عزم اور نفاذ اسلامی قیادت کو کرنا ہے۔ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 سخت مزاجی لوگوں کو دایان حق سے دور کر دیتی ہے اور نرم مزاجی انہیں نزدیک رکھتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے توکل، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ مستحکم اور جدوجہد کے ساتھ نتائج کو اللہ پر چھوڑنا توکل کہلاتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ۔ نمبر 3 مشورے کی صورت میں بھی فیصلہ اسلامی قیادت کو ہی کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے؟ لہذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ تفسیری آیات نمبر 1 ينصركم اللہ۔ سابقہ آیات میں بتایا گیا ہے کہ کن حالات میں اللہ کی نصرت شامل حال ہے۔ حال ہو سکتی ہے اللہ کی عطا کردہ دستور پر عمل کرنے کی صورت میں ہی اس کی نصرت کے اہل اور مستحق قرار پا سکتے ہیں، یعنی اس کے وضع کردہ نظام و سنن و طبیعتی و تکوینی قوانین کی دفعات پر عمل۔ پھر طاقت کے اصل سرچشمے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی صورت میں نصرت الہی مومنین کے شامل حال ہو سکتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور جنگ سے فرار ہوں اور ادھر فتح و نصرت ان کے قدم چومیں۔ پوائنٹ نمبر 2 فلا غالب لکم۔ اگر تم اللہ کی نصرت کے لیے اہل ٹھہرو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ صفحہ نمبر 201 بھلا اللہ کی نصرت کے مقابلے میں کون سی طاقت غالب آ سکتی ہے؟ پوائنٹ نمبر 3 وَإِن يَخْذُلْكُمْ۔ اور اگر اللہ تمہاری نصرت نہ کرے، یعنی اگر تم اللہ کی نصرت کے لیے اہل نہ بنو، واضح رہے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ لیکن اگر کوئی رحمت الہی کے لیے اہل نہیں تو رحمت الہی اس کو شامل نہ ہوگی۔ نمبر 4 فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ سوال ہے کہ پھر اللہ کے بعد تمہیں کہاں سے نصرت میسر آئے گی؟ ظاہر ہے نصرت کا کوئی اور منبع نہیں ہے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو اللہ کے سامنے حاضر کرے گا۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تشریحی کلمات: غلہ غین لام لام، خیانت کرنا، کسی چیز کے درمیان گھسنا۔ اسی لیے درختوں کے درمیان چلنے والے پانی کو غلل کہتے ہیں۔ توق کو بھی غل کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے کسی کے اعضاء کو جکڑ کر وسط میں باندھ دیا جاتا ہے۔ غل کی جمع اغلال ہے۔ الغلول خیانت۔ تفسیری آیات نمبر 1 وما کان لنبی ان یغل۔ روایت میں آیا ہے کہ جنگ بدر کی بعد جب غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا تھا تو ایک سرخ جبہ غائب ہو گیا۔ اس پر کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسے لیا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اتنے میں ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا فلاں شخص نے سرخ جبہ زمین میں دبایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو کھودنے کا حکم دیا تو جبہ نکل آیا۔ بعض دیگر روایت کے مطابق یہ آیت احد کی جنگ میں ان تین اندازوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب لشکر کی حفاظت کے لیے درے پر بٹھایا تھا، اور انہوں نے اس بدگمانی اور عدم اطمینان کی بنا پر کہیں بعد میں ان کے ساتھ خیانت نہ ہو اور غنیمت میں برابر حصہ نہ ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: سورہ انعام آیت نمبر 54، شرح نہج البلاغہ 14، صفحہ نمبر 167، صفحہ نمبر 202، صفحہ نمبر 202، نافرمانی کی اور جگہ چھوڑ دی۔ آیت میں ان لوگوں کی سرزنش کی جا رہی ہے کہ کسی نبی سے اس قسم کی خیانت سرزد نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے وَمَن يَغْلُلْ، جو خیانت کرے گا اسے قیامت کے دن اس چیز کو پیش کرنا پڑے گا جس کی خیانت کی ہے۔ حدیث میں آیا ہے
ترجمہ ہے خیانت قیامت کے دن آر و ننگ اور بڑا عیب شمار ہوگی۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، ان کے عمل سے کم ثواب نہیں دیا جائے گا اور ان کے گناہ سے زیادہ عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ شیخ توسی فرماتے ہیں آیت کا یہ حصہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس نظریہ جبر کو باطل ثابت کرتا ہے، جس کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ انبیاء اور مومنین کو عذاب دے تو یہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کو حاضر پائیں گے اور آپ کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ نہ دینا ظلم ہے اور ظلم اللہ سے صادر نہیں ہوگا۔ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 خیانت کار آخرت کے مواخذے سے بچ نہیں سکے گا، یأتی بما غلہ۔ نمبر 2 کسی شخص کی عمل کے مطابق جزا نہ دینے کو ظلم کہا گیا ہے، جس سے عقیدہ جبر کی تردید ہوتی ہے۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے لیے مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں مجمع البیان بحر الانوار جلد 21 صفحہ نمبر 74 174 باب 28 غزوۃ حنین سورہ کہف آیت نمبر 49 صفحہ نمبر 203 تفسیری آیات۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے افامن اتبع رضوان اللہ، گفتگو جنگ احد کے بارے میں ہو رہی ہے کہ اس جنگ میں شرکت کر کے جان نثاری کرنے والے ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہو سکتے جنہوں نے جنگ میں شرکت نہ کر کے غضب الہی کو دعوت دی۔ ہم درجات یعنی ہم ذو و درجات دونوں کے درجات ہوں گے، یعنی دونوں کے طبقات ہوں گے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بلند درجات میں اور غضب الہی کی سزا اور پس درجات میں ہوگی، یعنی پس طبقے میں ہوں گے۔ اسی پستی کے طبقات کو تغلیباً درجات کہا ہے، ورنہ پس طبقہ کو درکات کہتے ہیں۔ پھر اہل جنت کے درجات بھی مختلف ہوں گے۔ حدیث میں ہے ان اہل الجنت لیرون اہل علیین کما یری النجم فی افق السماء، اہل جنت علیین والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے آسمان میں ستارے دیکھے جاتے ہیں۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ان کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ تفسیری آیات۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے مومنین ہی فائدہ اٹھایا، مومنین نے ہی فائدہ اٹھایا، لہذا ان پر یہ عظیم احسان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جاہلیت کی مذلت، حقارت اور تنگ دستی سے نکال کر اقوام عالم کی قیادت اور رہبری کا اہل بنایا۔ اہم نکات۔ ہدایت، تزکیہ نفس اور علم و حکمت اللہ کے عظیم احسانات ہیں۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں مجمع البیان، تلاوت آیات، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت کی توضیح کے لیے ملاحظہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 سے 151 صفحہ نمبر 204۔
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ مسلمانوں، جب تم پر ایک مصیبت پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، جبکہ اس سے دگنی مصیبت تم فریق مخالف پر ڈال چکے ہو۔ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری اپنی لائی ہوئی مصیبت ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیری آیات نمبر 1، اولما اصابتکم، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 140 میں ذکر ہوا ہے کہ مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ حق پر ہونے کی وجہ سے وہ علل و اسباب سے بالا تر ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، من عندی انفسکم، اس آیت میں اس غلط فہمی کا ازالہ ہے کہ یہ خود تمہاری اپنی لائی ہوئی مصیبت ہے۔ یہ قانون فطرت اور سنت تاریخ ہے جس کے تحت تمہیں شکست کی مصیبت اٹھانا پڑی۔ تمہاری خیانت اور اپنے عقائد کی نافرمانی نے تمہیں شکست سے دوچار کیا۔ اللہ کے نظام علل و اسباب میں یہ نہیں ہو سکتا کہ تم خیانت کرو اور اس کے نتیجہ فتح و نصرت ہو، نیز تم اپنی قیادت کی نافرمانی کرو اور اس کے نتیجے میں عزت اور سربلندی ہو۔ نمبر 3، قد اصبتم مثلیہا، اس کے باوجود اس صدمے میں تخفیف کی خاطر جنگ احد کا جنگ بدر سے موازنہ ہو رہا ہے کہ وہاں تم نے ان کے 70 مارے اور 70 اسیر بنائے، اور آج تمہارے 70 افراد شہید ہوئے ہیں اور کسی کو اسیر نہیں بنایا۔ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، نتائج اسباب و علل کے تابع ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہوا من عندی انفسکم۔ نمبر 3، قیادت کی نافرمانی کا نتیجہ شکست، مصیبت اور رسوائی ہے۔ فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قل لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ اور دونوں فریقوں کے درمیان مقابلے کے روز تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے اذن سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مومن کون ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ نفاق کرنے والے کون ہیں۔ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو تو وہ کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ جنگ ہو رہی ہے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے۔ اس دن یہ لوگ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہو چکے تھے، اور وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ سے اس سے خوب آگاہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پیچھے پر بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کاش اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو موت کو اپنے سے ٹال دو۔ تفسیری آیات فبإذن اللہ، نمبر 1، فبإذن اللہ یعنی تم اس سے جنگ میں اذن خدا سے شکست سے دوچار ہوئے۔ اذن خدا کا مطلب یہ ہے کہ علل و اسباب کے تحت جو نتیجہ مرتب ہونا ہے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور ہونے دیا جائے، اور اس رکاوٹ نہ ڈالنے اور ہونے دینے کو اذن کہتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصائب میں کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہوتی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور جنگ سے فرار ہونے کا نتیجہ شکست کی صورت میں سامنے آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نتیجے کے سامنے رکاوٹ نہیں ڈالی اور مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونے دیا تاکہ مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، دوسری وجہ اس ہونے دینے کی یہ تھی کہ اس شکست سے مومن اور منافق میں امتیاز آ گیا۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں سورہ تغابن آیت نمبر 11، صفحہ نمبر 206۔
مومن اور منافق میں امتیاز آ گیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اس جنگ سے مومن اور منافق میں امتیاز آ گیا، چونکہ آگے گفتگو جنگ سے پہلے اور بعد کے واقعات کے بارے میں ہے، اور منافقین کا تو فتح و شکست میں حصہ نہیں، کیونکہ منافقین نے جنگ میں شرکت ہی نہیں کی۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، منافقین اس سے کہا گیا کہ آؤ رائے خدا میں جہاد کریں یا مسلمانوں کے ساتھ رہو۔ نمبر 4 أَوِ ادْفَعُوا، یعنی اگر تم جنگ میں شرکت نہیں کرتے تو کم از کم لشکر اسلام کے ساتھ رہو تاکہ اس سے لشکر کو تقویت ملے اور مسلمانوں کا دفاع ہو سکے۔ منافقین نے یہ تجویز بھی مسترد کر دی، لیکن ممکن ہے کہ عوید فاؤ سے مراد یہ ہو کہ اگر جنگ نہیں لڑے تو کم از کم اپنے شہر اور آبادی کا دفاع تو کرو۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے قالوا لو نعلم قتالا، شہر سے باہر لڑنا کوئی جنگ ہوتی تو ہم شرکت کرتے۔ منافقین مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تمہارا یہ طریقہ جنگ خودکشی کے مترادف ہے، اگر تم صحیح جنگ لڑتے تو ہم بھی شرکت کرتے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے ہم للکفر یومئذ اقرب، کفر کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ باطن میں تو تھے ہی کافر، لیکن اب کھل کر کافرانہ حرکات کرنے لگے۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے یقولون بافواہہم، وہ منہ سے کہتے تو یہ ہیں کہ تم شہر سے باہر لڑ رہے ہو اس لیے ہم اس جنگ میں شرکت نہیں کرتے، جبکہ ان کے دلوں میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کرنا ہے۔ نمبر 8 پوائنٹ ہے الذین قالوا لاخوانہم، یہاں برادری سے مراد دینی نظریاتی دین نہیں بلکہ قبیلے کی برادری مراد ہے، یعنی یہ منافقین اپنے ہر قبیلے کے افراد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ نمبر 9 پوائنٹ ہے قل فادرؤوا، جواب میں ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ جنگ میں شرکت نہ کرنے سے موت ٹل جاتی ہے تو تم اپنے سے موت کو ٹال دو۔ پہلے ذکر ہوا جنگ کو موت کے لیے مستقل سبب قرار دینا کافرانہ سوچ ہے۔ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 فتح و شکست اپنے مخصوص علل و اسباب کا نتیجہ ہے جو اللہ کے وضع کردہ قانون و الیت کے تابع ہیں، فبإذن اللہ۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے جنگی حالات میں مومنین اور مجاہدین کا ساتھ نہ دینا اور لا تعلق رہنا نفاق اور کفر سے قربت کی علامت ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، صفحہ نمبر 207۔ پوائنٹ نمبر 3 منافقین ہی اہل ایمان کی پالیسیوں کو اپنی تقریبی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لو نعلم قتالا۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے منافق موت و حیات کو اللہ کے قبضہ قدرت میں نہیں بلکہ حوادث روزگار کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ لو اطاعونا ما قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر خوش ہیں، اور جو لوگ ابھی ان کے پیچھے ان سے نہیں جا ملے ان کے بارے میں بھی خوش ہیں، تاکہ انہیں قیامت کے روز نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمت اور اس کے فضل پر خوش ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تفسیری آیات۔ نمبر 1 پوائنٹ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، موت شعور سلب ہونے سے عبارت ہے۔ شہید چونکہ رزق پاتے ہیں لہٰذا وہ شعور کی زندگی گزار رہے ہیں، اور خوشی بھی شعور کی علامت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں مومنین کے لیے جو ثواب مہیا کر رکھا ہے وہ ان کی موت سے پہلے ہی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 بل احیاء، اللہ سے رزق حاصل کرنے کا ایک لازمہ یہ ہے کہ اس رزق کے بعد نہ خوف رہتا ہے نہ حزن و ملال، کیونکہ جب کسی موجود اور میسر خوبی اور آسائش کے سلب ہونے کا خطرہ ہو
تو خوف لاحق ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز سلب ہو جائے تو حزن و ملال ہوتا ہے۔ اخروی زندگی میں رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 208 رزق کے بعد اس کے سلب ہونے کا کوئی خطرہ قابل تصور نہیں ہے، لہٰذا کسی قسم کے خوف کا بھی وہاں تصور نہیں ہے۔ نیز یہ رزق ابدی ہے، لہٰذا اس کے چھن جانے کی نوبت نہیں آ سکتی، اس لیے حزن بھی قابل تصور نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان سے ان کی حیات کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حیات دنیاوی حیات کی طرح بھی نہیں ہے اور باقی ارواح کی حیات کی طرح بھی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص حیات ہے۔ اس آیت میں شہیدوں کی حیات کے چند آثار بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں، ظاہر ہے کہ رزق سے لذت پاتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 فریحین، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے اس پر خوش ہیں۔ جس رزق کا پہلے ذکر ہوا ہے یہ اس پر مزید فضل و کرم کا ذکر ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ وَيَسْتَبْشِرُونَ، جو زندگی شہیدوں کو مل رہی ہے اس قدر کیف و سرور کی زندگی ہے کہ وہ اپنے آنے والے دوستوں کے لیے بھی اس زندگی کے ملنے کی خوشی سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے اس پر مزید نعمت فضل الہی پر خوش ہیں، بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ۔ پوائنٹ نمبر 5 وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مکمل ادراک کہ اللہ کے ہاں اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں ہوتا، یہاں ناقدری نہیں ہوتی۔ یہ ادراک خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ادراک سے بھی کیف و سرور حاصل ہوگا۔ اہم نکات ہیں کہ نمبر 1 ہر نعمت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ۔ نمبر 2 شہیدوں کا خوف و غم سے پاک زندگی ملے گی، شہیدوں کو خوف و غم سے پاک زندگی ملے گی۔